السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی مومنہ اور علی سال کے پہلے دن اپنے بھائی بلال کے گھر صبح صبح منہ اٹھا کر کیوں چلے گئے۔ آج اس حقیقت کا میں خلاصہ کرنے والی ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، یہ اپنا جب کانٹینٹ تیار کرتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تاکہ یہ جتنی محنت کر رہے ہیں نا اس کا ان کو صحیح سے پھل ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی طرف سے یہ اپنی طرف سے تو محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ویڈیو بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک پورا پلان تیار کیا، ایک سکرپٹڈ ولاگ بنایا اور اس میں انہوں نے اپنا پہلا ناشتہ جو ہے اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ کیا اور گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھسے اور اس کی پرائیویسی کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، ان کی پرائیویسی کی دھجیاں اڑا دیں اور یہ نہایت ہی جاہلانہ حرکت تھی۔ اور آج کل گاؤں دیہاتوں میں بھی اس طرح کوئی نہیں کرتا جی، برابر والے گھر میں بھی جانا ہونا تو لوگ پوچھ کے جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ گاؤں دیہاتوں میں سے بھی ہمارا ایک کلچر ہوتا تھا کہ بنا پوچھے لوگ اندر آ جاتے تھے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر کسی کو اب اتنی سمجھ بوجھ آ چکی ہے کہ بھی کسی کے گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا۔ تو یہ حرکت کیوں کی گئی، ٹھیک ہے، بالکل کسی کو بتایا نہیں، نہ بلال اور سمینہ کو تو نہیں پتا تھا لیکن باقی فیملی کو بھی انہوں نے نہیں بتایا، اچانک انہوں نے دھاوا بولا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے، آج میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ اگر انہوں نے ناشتہ کرنا ہی تھا تو یہ اپنے گھر میں بھی اپنی والدہ اور بہنوں کو بلا سکتے تھے کیونکہ بالکل قریب گھر ہے، گھر کوئی دور نہیں ہے کہ والدہ کو کوئی مشقت کرنا پڑتی یا چل کے آنا مشکل ہو رہا تھا یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آج باتیں آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملیں گی، تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب علی صاحب اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے اس گھر میں تو کبھی بھی علی صاحب نے اس طرح سے ان رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کا احساس ان کو نہیں تھا۔ یہ جناب علی محترم صبح اپنے آفس چلے جاتے تھے، اپنے بچے بیوی بوڑھی ماں کے سر پہ تھونک کے، بیوی ان کی ساری رات سارا دن جو ہے وہ آرام فرماتی تھیں، اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا گھر میں کرنے کا۔ اور اکثر ان کے روم میں نے دیکھا، ویسے تو یہ اپنا روم اندر سے دکھاتی نہیں تھی، کم دکھاتی تھی، لیکن کئی بار میں نے اس کے روم کا جب اس نے کلپ ایڈ کیا تو اس کا کمرہ بکھرا ہوا ہوتا تھا، کبھی بھی اس کا کمرہ سیٹ نہیں ہوتا تھا، یہ اتنی پھوڑ اور کام چور عورت ہے۔ تو سارا دن بچے جو ہے وہ نندے سنبھالتی تھی، سارا کام گھر کا جو ہے وہ کچن کا ساس کرتی تھی اور صفائی کے لیے آپ کو پتہ ہے جی شمع زندہ باد وہ آتی ہے، وہ آ کے ان کے گھر کا جو بھی پوچا پاچا ہے اچھا کرے برا کرے جس طرح بھی کرے وہ کر کے جاتی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اور مومنہ صاحبہ کی جو 5 انگلیاں نا گھی میں تھی، تو علی صاحب آتے تھے اور اکثر کئی ویڈیوز میں نے دیکھا اگر مریم کوئی کلپ بناتی تو علی ہمیشہ ہی ٹونٹ مارتا، علی ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی دل جلانے والی ہی بات کرتا تھا اور اسی طرح دوسری بہن جو بڑی بہن ہے اس کے ساتھ بھی۔ تو علی ایسا اس کا بیہیویئر ہوتا تھا جیسے علی صاحب نے کوئی احسان چڑھایا ہوا ہے بہنوں پہ، جیسے علی صاحب نے کوئی والدہ پہ احسان چڑھایا ہوا ہے، حالانکہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی، ایک ماہ کی گروسری مطلب 3 بندوں پہ ڈیوائڈ تھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے باری کے اوپر گروسری کی جو ہے وہ کرتا تھا اور باقی چیزیں بھی اگر عائشہ لوگوں نے کچھ اپنے لیے بنانا ہوتا تو وہ الگ سے اپنا ہوتا تھا، آمنہ آ رہی ہے تو اس کا وہ خود بناتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مومنہ نے اپنے پلے سے بنا کے کھلایا ہو، آمنہ آ رہی ہو تو ہمیشہ عائشہ لوگ خود ہی بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مومنہ کے میکے والے آتے تھے تو مومنہ خود بناتی تھی، تو بڑا ان کو فائدہ تھا، اسی لیے علی صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھنے لگے تھے کہ بھئی مجھے انہوں نے اس گھر میں روکا ہے تو بڑا میں نے کوئی ان پہ احسان چڑھایا ہے اس گھر میں رک کے۔ اور حالانکہ بلال نے اس بات کی وضاحت دی تھی اپنی ویڈیو میں کہ میں نے اپنے بھائی کو نہیں بولا تھا کہ وہ اپنے گھر میں شفٹ نہ ہو، جو انہوں نے لاسٹ ایک بلال کے جرمنی جانے سے پہلے ایک ولاگ بنایا تھا نا کہ بھائی بلال نے روک لیا جانے سے مومنہ میسنی کے چینل پہ، تو یہ سب سکرپٹڈ تھی چیزیں اور یہ خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ مطلب کہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ولاگ سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ تو بلال نے بتایا تھا کہ وہ ان فیملی والوں کی ساروں کی جو ہے نا صلاح تھی
سب یہ چاہتے تھے کہ یہ جناب علی محترم جو ہیں ہمارے پاس ہی رہیں، یعنی کہ جنہوں نے پاکستان میں رہنا تھا، انہوں نے تو جرمنی جانا تھا بلال اور سمینہ نے، تو جو پیچھے بیٹھی تھیں خواتین انہوں نے کہا نا کہ چلو علی ہمارے ساتھ رہے، نہ جائے، تو بلال نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، اگر وہ والدہ کے ساتھ رہتا ہے تو بہنوں کا خیال رکھے گا۔ لیکن 1.5 سال میں علی نے صرف اپنی بہنوں کو لوٹا، صرف اپنی ماں سے اپنی اور اپنی بیوی کی خدمتیں کروائیں، اپنے بچوں کی خدمتیں کروائیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں بچے یادی ہیں، وہی چیز لا کے ان کو دیتی تھی مریم اور ان کی اماں، تو وہی ان کی عادت جو ہے ان کی بنی ہوئی ہے۔ تو علی صاحب نے تو کوئی خیال نہ رکھا کہ بھئی اگلوں نے میرے پہ احسان چڑھایا ہے، میرا گھر رینٹ پہ چلا گیا، مجھے تو فائدہ ہے۔ پھر فیملی کے ساتھ رہنے کا اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں کہ کام بھی جو ہے وہ مل بانٹ کے ہو جاتا ہے، خرچہ بھی مل بانٹ کے ہو جاتا ہے۔ تو علی صاحب جو ہے نا انہوں نے تو اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی۔ پھر جی سینئر بزرگ خاتون نے 1.5 سال برداشت کیا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بس اب جاؤ اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی ذمہ داریاں خود نبھاؤ، ٹھیک ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریاں جب ان کے کندھوں پہ ڈالی گئیں تو ان کی چیخیں تو آسمانوں پہ جانے لگیں، اور یہ تو پاگل پن کے دورے پڑ گئے ان کو، تو یہ تو غشی پڑنے لگی جیسے میں کہتی ہوں۔ اور علی تو بالکل، آپ نے دیکھا تھا وہ پرانی ویڈیوز میں علی کی کیا حالت ہو گئی تھی، علی کو تو ایسے لگتا تھا جیسے بس ابھی کے ابھی جو ہے نا موت کا فرشتہ آیا، علی کی وہ کنڈیشن تھی۔ مومنہ تو پھر چلاک ساتھ میں کانٹینٹ بنا رہی تھی اور اپنے دیور کو نیچے دکھا رہی تھی، اور ساتھ میں نندوں کو بھی رگڑا لگا رہی تھی، اور اینڈ پتہ آپ کو کیسے ہوا تھا؟ جب صحیح سے بلال نے غصے میں آ کے ویڈیو لاسٹ بنائی تھی کہ بھئی میں تو ہو سکتا ہے جاؤں ہی نہ، کیونکہ میرے گھر میں سے تو والدہ جو ہیں وہ مجھے کوئی اور خبر سناتی ہیں جب کال آتی ہے، اور جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں تو نہیں جاؤں گا، جنہوں نے رہنا ہے وہ رہتے رہیں بے شک سکون سے۔ تو اس کے بعد پھر جب سختی سے انہوں نے گھر والوں نے ان کو کہا کہ نہیں بس اب تم لوگ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو مومنہ میسری نے ایک دم سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور نندوں کو سارا کریڈٹ دے دیا۔ جب نندیں سیدھی ہوئی نا، جب نندوں نے کہا کہ بھائی جاؤ، کیوں نہیں جاتے، کیوں تماشا بنایا ہوا ہے، تو پھر آ کے مومنہ میسری کے جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو پھر آگے جی علی آپ کی بہنیں تو بڑی اچھی ہیں، علی آپ کی تو بہنوں نے بڑا اچھا کیا آپ کے ساتھ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بات کدھر تک پہنچ گئی تھی، ابا کی وصیت تک پہنچ گئی تھی، جو اس دنیا میں نہیں ہے ان تک بات پہنچ گئی تھی، ان کو بھی لوگوں نے پھر آڑے ہاتھوں لیا، ظاہری بات ہے کہ والد نے بھی ناانصافیاں کی ہیں۔ تو علی صاحب کے جب پول کھولے تھے بلال نے تنگ آ کے کہ بھئی اس کو سب کی جائیداد جو ہے، پراپرٹی جو ہے اس کو بیچ باچ کے، جس میں بہنوں کا بھی حصہ تھا، ماں کا بھی، میرا سب کچھ اس کو دے دیا، لیکن ابھی تک بھی اس بندے کا پیٹ نہیں بھر رہا، اور ابھی تک بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی گھر میں پڑا رہوں، اور تو ٹھیک ہے ہم پھر نہیں آتے، بیٹھے رہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور بلال نے یہ بھی صاف صاف اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کسی کو کوئی کمی نہیں ہے، سب خوشحال ہیں، سب اپنا اپنا کماتے ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، اور بہت ہی اچھا سب کا جو ہے نا گزارا ہے، ہم سے بھی اچھا ہے، بلال نے یہ بھی بات کی تھی۔ پھر جا کے یہ میاں بیوی شفٹ ہوئے، اب سب کے سامنے ہیں وہ باتیں، اور پھر جاتے جاتے بھی اس نے جو عائشہ خاتون ہے علی کو، اور علی نے عائشہ کو ٹونٹ مارے جاتے جاتے بھی، اور علی اینڈ تک یہی کہتا رہا کہ اگر عائشہ چاہتی تو ہم لوگ یہاں رہ سکتے تھے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ عائشہ نے کروایا ہے، کیونکہ بلال کو عائشہ نے ہی بلایا ہے، سب کو پتہ ہے، اور علی کا دل تھا کہ عائشہ بلال کو نہ بلائے اور ہم اسی طرح اس گھر میں رہتے رہیں۔ تو بار بار عائشہ کو الزام دیا گیا، بار بار اس کو برا بھلا کہا گیا، اسی لیے کہ جب 1.5 سال وہ آپ کی مانتی رہی، آپ کی خوش آمدیں کرتی رہی، تو آپ نے کیا فائدہ پہنچایا ان کو؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ جب تمہارے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بلال نے آنا ہے گھر، اس نے چھٹیاں گزارنی ہیں، تو تم جاؤ اپنے گھر، تو تب جا کے عائشہ جو اتنی اچھی تھی، 1.5 سال اتنی اچھی تھی مومنہ کے لیے، وہ ایک دم سے ولن بن گئی ان کے لیے۔ تو علی صاحب تو ویسے بھی بہنوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے پہلے بھی، اب جب سے الگ ہوئے ہیں نا تو یہ بھی منہ اٹھا کے جاتی ہیں، ان کو بھی اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جائیں، تو ظاہری بات ہے جب یہ جائیں گی تو وہ بھی تو آئے گی نا، یہ بھی چلی جاتی ہیں، چلے یہ تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہیں، کسی مقصد سے جاتی ہیں، لیکن اس کا آنے کا کیا تک بنتا تھا؟ اور وہ اگر دونوں جاتی ہیں تو علی کے گھر میں تو دونوں بہنوں کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، وہ جاتی بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ گھر تو بلال کا ہے، بے شک والدہ سے بھی ملنے آنا ہے، تو جب گھر میں باقی لوگ ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کیا تک بنتا ہے؟ بندہ پہلے کال کرتا ہے کہ آپ سب ہم نے آنا ہے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آنا جانا کوئی مصروفیت، لیکن جی انہیں اپنی ویڈیو وائرل کروانی تھی کیونکہ انہوں نے بلال کا گھر دکھانا تھا، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب کیونکہ بلال آیا ہوا ہے تو ان کو لگا تھا کہ ہم بلال کے گھر میں جو ڈائننگ ٹیبل عائشہ جی نے ڈلوائی ہے نئی، جس پہ بیٹھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم نے پہلی بار ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا،
تو فرسٹ ٹائم ہمیں عائشہ نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے جب یہ گھر میں تھے تو عائشہ نے اس ٹیبل پہ ان کو بیٹھنے تک نہیں دیا. تو یہ یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ہم بلال کے گھر گئے ہیں. یہ نہیں دکھا رہے تھے کہ بھئی والدہ کی محبت اور بہنوں کی محبت ہمیں کھینچ کے لے گئی. نہیں, انہوں نے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے, پکچر کے ذریعے, تھمبنیل کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ ہم بلال کے پاس گئے ہیں, بلال کے گھر گئے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے ویڈیو پہ آئیں, دیکھیں کہ بھائی جو ہے وہ بھائی سے ملنے گیا ہے, ٹھیک ہے, اور والدہ کے لیے بڑا بے قرار تھا. تو اگر آپ والدہ کے لیے اتنے ہی بے قرار تھے تو آپ کا کام تھا کہ آپ اپنی والدہ کو اپنے گھر میں بلا کے ناشتہ کرواتے. ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ناشتہ کروانا ہے تو آپ اس کے گھر جا کے دھاوا بول کے بیٹھ جاؤ اور پھر وہاں پہ ناشتے لے کے آؤ. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. جب کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا, کوئی دعوت ہوتی ہے, یا تو وہ ہوٹلز میں ہوتی ہے یا پھر اپنے گھر میں ہوتی ہے. کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا ایسے کہ آپ بنا اجازت کسی گھر منہ اٹھا کے لے جائیں, چلے جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے میسنا منہ بنا کے جب سامنے والے ہکا بکا رہ جائیں, رسپانس کوئی نہ مل رہا ہو, زیرو, تو پھر ان کو کہیں جی وہ ہم تو آپ کو ناشتہ کروانے آئے ہیں. تو دراصل ان کا یہ تھا کہ ہم بلال کا مطلب گھر دکھائیں گے اور اس کانٹینٹ کو کیش کریں گے. تو بڑی جو ہے نا, میں کہتی ہوں ہوشیار ترین یہ بندی ہے میسنی. یہ میں تو کہتی ہوں عائشہ خاتون بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, یہ آمنہ عائشہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن میں سمینہ کا نہیں کہہ سکتی, سمینہ اچھی خاصی سمجھدار ہے, ٹھیک ہے, ہوشیار سمجھداری میں, ٹھیک ہے, وہ نہیں مطلب سازشوں والی ہوشیار نہیں ہے وہ, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس وقت کیا ڈیسیجن لینا اور کون کس طرح سے آپ کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے, یا اس وقت آپ کے ساتھ کون کس طرح سے پیش آ رہا ہے اور کس طرح سے آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے. لیکن یہ جو پیرنی عائشہ, یہ ان کو یہ زبان جو ہے نا ان کی, بس یہی ہے, ان کو عقل شعور کوئی نہیں ہے. وہ آئی ان کو ناشتہ کروا کے اپنا ویڈیو بنا گئی, اپنا کانٹینٹ بنا گئی, اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہماری محبت میں آئی ہے. کوئی محبت ہوتی تو ایک دن پہلے ان کو بول دیتی کہ آپ نے صبح آ کے ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے, اور بلال اور سمینہ کو بھی انوائٹ کرتے, پیار اور محبت سے کرتے. کیا وجہ کہ بلال اور سمینہ ابھی تک ان کو منہ نہیں لگا رہے. یہ کچھ تھوڑی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ ایک بھائی پردیس میں بیٹھا ہے اور دوسرا بھائی پاکستان میں بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھینچے, ٹھیک ہے. تو اب کہانی آپ کو ساری سمجھ آ گئی کہ یہ ناشتے والا ڈھونگ کیوں رچایا گیا. تو بہرحال جی دیکھ لیں آپ کہ کس طرح سے لوگ کانٹینٹ بنانے کے لیے اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹ لیتے ہیں, سمجھ. تو یہ لوگ کوئی بہنوں اور والدہ کی محبت میں نہیں گئے تھے, ٹھیک ہے. اور اگر جانا بھی تھا تو سمینہ اور بلال کا ساتھ ہونا ضروری تھا. اجازت لے کے جاتے, ان کو بھی بولتے ہم آئیں گے, ناشتہ مل کے کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے مومنہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے ابھی تک کہ میں کیسے سمینہ اور بلال کو جو ہوں نا اس کا سامنا کروں. باقی سب نے, آمنہ نے, کوکاف کے جن نے, سب نے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان سے بات چیت کر لی, ان سے اپنے حالات بہتر کر لیے. حالانکہ انہوں نے بھی اپنا تھوکا ہوا ہی چاٹا ہے, لیکن مومنہ میسنی کے اندر اتنی جیلسی ہے, اتنی یہ حسد کی ماری ہوئی ہے کہ یہ کوشش ہی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کرتے تو اب تک دونوں بھائیوں کے درمیان جو غلط فہمی ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, وہ سارے مسئلے مسائل خونی رشتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا آپس میں آنا جانا تو شروع ہو جاتا نا. تو یہ مومنہ میسنی کے اندر کا زہر ہے جو بیچاری ان کو برداشت نہیں کر پا رہی, جس کی وجہ سے ابھی تک یہ آپس میں مطلب ملے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.